کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا اس کو ریورس کیا جائے. آخر میں جو کمیشن کہتا ہے یہ بہت ہی عام نکات ہیں. تمام حربے یہ رپورٹ کہتی ہے صرف اور صرف ایک پارٹی کو باہر رکھنے کے لیے کیے گئے نتیجتاً جو رپورٹ میں الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، کریڈیبلٹی ساکھ اس الیکشن کی صفر، ٹرانسپیرنسی یعنی شفافیت بھی صفر، اور انکلوسیونیس بھی اس میں صفر تھی. یعنی کہ ایک پارٹی کو، انکلوسیونیس کا مطلب یہ ہے کہ ایک پارٹی کو باہر رکھنے کی تمام تر دستوری، قانونی اور انتظامی کوششیں کی گئیں. رپورٹ یہ کہتی ہے، گروپ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی نظام کو جمہوری اداروں کے اوپر مقدم رکھا جاتا ہے. اور رپورٹ یہ کہتی ہے، گروپ اس تصور کو غلط قرار دیتا ہے کہ سیکیورٹی کی قیمت جو ہے وہ جمہوریت ادا کرے. سیکیورٹی کی قیمت جمہوریت ادا کرے. اور جو الفاظ انگلش کے میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. The conditions that produce these incentives stem from a conception of the state by the security apparatus that prioritizes security above the flourishing of democratic institutions. The group regards as fallacious the notion that security must come at the expense of democracy. میں نے اردو میں ترجمہ بتا دیا، یہ انگلش کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے. جو سب سے عام بات ہے آخر میں جو ریکمنڈیشن ہے اس میں گروپ نے کہا ہے کہ اس ملک میں جمہوریت تب پنپ سکتی ہے کہ 3 باتوں پہ عمل کیا جائے. پہلی بات، عدلیہ کو آزاد کیا جائے. یہی بات ہم بھی کلیم کرتے ہیں، ہم بھی اسی کوشش اسی موومنٹ میں ہیں. سول اور ملٹری کی اتھارٹی میں حد بندی دستور پاکستان کے مطابق کی جائے. آرٹیکل 243 بڑا کلیئر ہے، 244 بہت کلیئر ہے، 245 بہت کلیئر ہے. اور آرٹیکل 243 کیا کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ شیل ہیو، مے ہیو یا ول ہیو نہیں، شیل ہیو کمانڈ اینڈ کنٹرول اوور دی آرم فورسز. یہ دستور پاکستان ہے. تیسری بات، تمام ادارے بشمول ملٹری کو نیو رولز آف انگیجمنٹ 2 نکات کے اوپر متعین کرنے ہوں گے. پہلا، سیاسی جوڑ توڑ کا خاتمہ، اور دوسرا، جمہوری اداروں کی آزادی. یہ ہے اس تمام رپورٹ کا لب لباب. اور اس کی 143 ٹوٹل سفارشات ہیں. لیکن حیران کن بات ہے کہ اس میں سے 49 سفارشات آپ سے متعلقہ ہیں، میڈیا کے متعلقہ ہیں. اور باقی جو 94 ہیں، 94 جو ہیں وہ باقی 9 مختلف اداروں کے بارے میں ہیں. میں اپنی وائٹ پیپر میں سے صرف 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا، زیادہ نہیں، جو ہم نے اس وقت، کیونکہ یہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے تو وہ 3 چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا. ایک تو سب سے پہلے، اگر آپ 3 بجے رات کو جو ہمارے پاس یہ وائٹ پیپر میں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اس کے اوپر اگر اسکرین شاٹس ہم نے اس میں لگائی ہوئی ہیں ٹی وی کی، اس میں بہت سارے حلقے دیے ہوئے ہیں. رات کو 3 بجے جو رپورٹ تھی میڈیا کی، اس وقت پی ٹی آئی 154 سیٹ سے لیڈ کر رہی تھی، پی ایم ایل این 47 سے، اور پی 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 بھی تقریباً 47 سے لیڈ کر رہی تھی. ایم کیو ایم 4 اور جے یو آئی بھی 4 سے لیڈ کر رہی تھی. یہ لیڈ بعد میں تبدیل ہو گئی، اور جو وائٹ پیپر میں ہماری ریکارڈنگ ہے 45 اور 47 فارم کی، اس میں 17 سیٹیں بنتی ہیں نون لیگ کی، اور 40 کے قریب بنتی ہیں پیپلز پارٹی کی. اور یہ یاد رہے، دوسری بات جو ہے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ لیاقت چٹھا جو کمشنر تھے، ان کی ٹیسٹیمنی آن بورڈ ہے، اور ووٹ اس کے بعد غائب ہیں. ان کی ٹیسٹیمنی یہ بتاتی ہے کہ 60 سے 70 ہزار کی لیڈ کو ختم کر کے ہم نے فتح کو شکست میں تبدیل کیا. اس کے بعد بہت ساری ٹیسٹیمونیل رپورٹس ہیں جو کہ بہت سارے لوگوں نے انٹرویو کیے، بہت سارے لوگوں نے پریس کانفرنسز کی. اس میں چند ایک لوگوں کے نام میں لیتا ہوں. جماعت اسلامی حلقہ نمبر NA 135 سے مہاراج ہادی صاحب کی آپ میڈیا میں موجود ہے پریس کانفرنس. صابر حسین ایوان جماعت اسلامی، خوشحال خان پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی ان کی موجود ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب کی رپورٹ موجود ہے. نثار چیمہ صاحب کہتے ہیں مجھے سیٹ آفر کی گئی تھی لیکن میں نے ریفیوز کر دیا. اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی، مصطفیٰ کمال، حافظ نعیم الرحمان، نواب رئیسانی، ان سب کے انٹرویوز موجود ہیں میڈیا کے اندر، آپ اس کے گواہ ہیں. یہاں پہ میں پہلا جو پورشن ہے اپنا کمیشن کی رپورٹ کا وہ ختم کرتا ہوں.
اور ابھی آتا ہوں ان پروسیڈنگز کے بارے میں جو ہم نے مس کنڈکٹ میں اینٹی کرپشن نے شروع کی تھیں اور اس کو الیکشن کمیشن نے ہالٹ کر دیا تھا، اس کا ڈیولپمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے ہیلتھ 79 اور 82 کی ہمارے پاس کمپلین ریسیو ہوئیں، اور اس کمپلین میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں وہ مس کنڈکٹ میں انوالو ہیں۔ اور مس کنڈکٹ کس چیز کا تھا؟ مس کنڈکٹ یہ تھا کہ انہیں فارم 45 کے اندر خرد برد کی ہے۔ جب بھی یاد رکھیں کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو ہمارا لا یہ کہتا ہے اینٹی کرپشن کا کہ آپ نے اس کمپلینٹ کی جو ہے وہ ایتھینٹسٹی چیک کرنی ہوتی ہے، اس کو ایتھینٹیفیکیشن اس کی لازمی ہوتی ہے۔ ہم نے اس کی ایتھینٹسٹی چیک کرنے کے لیے 10 پریزائڈنگ آفیسرز کو کال کیا۔ اس 10 میں سے حیران کن اور بات یہ تھی کہ 2 خواتین آئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ جو کمپلیننٹ نے فارم 45 دیا ہے یہ صحیح ہے، اور جو الیکشن کمیشن نے فارم دیا ہے یہ فورسڈ ہے، یہ فجڈ ہے، یہ غلط ہے، اس پہ ہمارے دستخط نہیں ہیں۔ تو یہاں پہ ایک چیز واضح ہو جاتی ہے کہ جو ریٹرننگ آفیسر ہے جس نے اس فورسڈ فارم 45 پہ فارم 47 بنایا، اس کا مس کنڈکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آتا ہوں اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ جب ہمارے پاس یہ کمپلینٹ آئی، یاد رہے یہ کمپلینٹ ہمارے پاس جب آئی ہے تو ہم نے تقریباً 1 مہینے کے قریب ٹائم لگایا صرف اس چیز کے اوپر غور و خوض کرنے کے لیے کہ آیا یہ ہماری جورسڈکشن میں بنتی ہے یا نہیں بنتی کمپلین، آیا ہم اس پہ پروسیڈ کر سکتے یا نہیں کر سکتے۔ ابھی الیکشن کمیشن نے ایک لیٹر لکھا ہے، اور یہ لیٹر بھی ماشاءاللہ بڑا 18 مہینے میں تو ٹریبیونل جو ہے وہ آگے نہیں چل سکے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ 11 سپٹمبر کو یہ لیٹر 2 کمپلینٹس جاتی ہیں یہاں کے الیکشن کمیشن کے پاس، 11 کو ہی وہاں پہ کمپلیٹ اس پہ تھریڈ بیئر ڈسکشن ہوتی ہے، ڈیسیژن ہوتا ہے، وہ چلی جاتی ہیں فیڈرل الیکشن کمیشن کے پاس۔ وہاں پہ مکمل ہر کارروائی کرنے کے بعد 12 تاریخ کو تقریباً 18 سے 20 گھنٹے کے اندر خط لکھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً 18 گھنٹے کی جو ہے کارروائی کے اندر، اس پھرتی کے اندر ہمیں اس پروسیس سے کہا گیا کہ آپ رک جائیں۔ اس میں انہوں نے بہت سارے آرٹیکل سیکشن وہ میں آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، انہوں نے ایک سیکشن 55 بھی کوٹ کیے جو کہ بنتی ہے اس کی الیکشن ایکٹ 2017 کی۔ میں آپ کے سامنے سیکشن 55(1) کو رکھتا ہوں اور اس پہ آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا۔ سیکشن 55(1) الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتی ہے این الیکشن آفیشل اپائنٹڈ اور ڈپیوٹڈ۔ الیکشن آفیشل کون ہوتا ہے؟ اینی ون ہو از ڈپیوٹڈ، اس کی ڈیفینیشن ہے آن الیکشن ڈیوٹی ہی از الیکشن آفیشل، چاہے وہ ریٹرننگ آفیسر ہے، چاہے وہ پولیس آفیسر ہے، اس الیکشن کے دوران جو مدت ہوتی ہے اس میں جو بھی ڈپیوٹ ہوگا اس کو کیا کہیں گے؟ الیکشن آفیشل۔ وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشن آفیشل اپائنٹڈ اور ڈپیوٹڈ ٹو پرفارم ڈیوٹیز ان کنیکشن ود این الیکشن shall be deemed to be under the control, superintendence and discipline، کہ وہ کنٹرول میں رہے گا، سپرنٹینڈنس میں رہے گا اور ڈسپلن میں رہے گا of the commission for the period commencing on and from the date of appointment or deputation till publication of the name of the returned candidate in the official gazette۔ جب اس حلقے کے جیتے ہوئے امیدوار کا گزٹ نوٹیفیکیشن ہوتا ہے اس دن سے یہ آفیسر آفیشل نہیں رہتا، الیکشن آفیشل سے یہ ختم ہو جاتا ہے، اس کی پوزیشن ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو آفیشل ہے اور یہ جو ڈسپلن ہے، سپرنٹینڈنس ہے، جو کنٹرول ہے، ہمارے اوپینین میں یہ ٹائم باؤنڈ ہے اور یہ ایگزسٹ کرتا ہے جب تک کہ پبلک نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، گزٹ نوٹیفیکیشن نہیں ہوتا، اس وقت تک اس کا یہ پبلک آفیشل ہے۔ اس کے بعد جو کمیشن کی صورتحال ہے وہ ہم اس کو کہتے ہیں فنکٹس آفیشو، یعنی کہ ڈسپلنری جوریڈکشن اس کے اوپر اس کی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے گورنمنٹ امپلائی جو ہے ان کیس آف الیکشن آفیشل جو ہے وہ وہاں سے ایکسکلوڈ ہو جاتا ہے اس کے الیکٹرل پروسیس کے بعد، اور وہ وہاں سے ایکسکلوڈ ہو کے یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کے قانون، ضابطے اور اس کے پیرنٹ ڈپارٹمنٹس میں انکلوڈ ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی ایکشن جو اکاؤنٹیبلٹی کا ہوگا، ڈسپلنری ہوگا،
وہ پھر ذمہ بنتی ہے اس ادارے کی جو کہ صوبائی ہوگا. یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ نوٹ کر لیں, PLD 446 لاہور کی ہے جو 2025 کی ہے, وہ بڑی واضح ہے کہ وہاں سے شخص ایکسکلوڈ ہو جائے گا, یہاں انکلوڈ ہو جائے گا, اور کوئی بھی ڈسپلنری پروسیڈنگ جو ہے وہ متعلقہ ادارہ کرے گا, متعلقہ گورنمنٹ کرے گی. ابھی اگر آپ آ جائیں مینڈیٹ کے اوپر اینٹی کرپشن کے, تو یاد رہے کہ ہم نے جو کارروائی شروع کی تھی وہ الیکشن ڈسپیوٹ کی نہیں کی تھی, یا ہم نے یہ نہیں کرنا تھا کہ یہ جیت گیا وہ ہار گیا, نہیں. ہمارے آفیسرز تھے, وہ ایک جگہ انہوں نے ڈیوٹی دی, وہ واپس آ گئے, اور انہوں نے ایک مس کنڈکٹ میں انوالو ہوئے. ہم اس مس کنڈکٹ کی جو ہے ٹوٹل انکوائری پروسیڈنگ کر رہے تھے. اور یاد رہے کہ پروونشل جو جورسڈکشن ہے کرمنل اور ایڈمنسٹریشن, وہ قانون اس کی ہمیں اجازت دیتا ہے کرنے کی مس کنڈکٹ کے اندر. اگلی بات یہ ہے, ہمیں جو 2018 آرٹیکل 218, 219, 220 کوڈ کیا گیا, ہمارا کوئی اس کے ساتھ تضاد نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے. یاد رہے کہ دستور کے نیچے جو قانون بنا ہوتا ہے اس پہ عمل درعمل کرنا منوعن لازمی ہوتا ہے. اس میں ایک ڈیسیجن ہے پاکستان فیڈرل آف پاکستان تھرو سیکرٹری فائنانس ورسز ادرس 2021 کا SCMER 1979. When the law requires a particular act to be performed in a specific manner, the same must be done accordingly. Any deviation from prescribed legal process cannot be permitted. اس کا مطلب یہ ہے کہ دستور کے نیچے بنے ہوئے جو قوانین ہیں, اسٹیچوٹس جو ہیں, ان پہ منوعن آپ کو عمل کرنا پڑے گا جس طرح وہاں پہ دیا گیا ہے. لہذا وہاں سے جب کنکلوژن ہم یہ ڈرا کرتے ہیں کہ وہاں سے جب جورسڈکشن ختم ہوتی ہے تو یہاں پہ ہماری جورسڈکشن وہ شروع ہو جاتی ہے, اور کوئی بھی ایسا قانون نہیں روک سکتا صوبے کے قوانین کو جس کے تحت وہ ایکشن لینا چاہیں. ابھی آگے چلتے ہیں. بات یہ ہے کہ دو پریزائڈنگ آفیسرس نے اپنی اسٹیٹمنٹ دے دی, مس کنڈکٹ اسٹیبلش ہو گیا, اور اب یہ کہتے ہیں کہ کرائم نیور ڈائز, جرم کبھی نہیں مرتا. پہلی بات یہ قانون کہتا ہے, اینڈ کرائم ہیز ٹو بی پنشڈ, جرم کو سزا دینی لازمی ہے. پھر یہ ایویڈنس ہے, یہ ایویڈنس ریکارڈ پہ آ چکی ہے, یہ ابھی سرکاری دستاویز ہے, نہ اس کو ڈسٹرائی کیا جا سکتا ہے نہ اس کو آلٹر کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس ایویڈنس موجود, جرم ثابت ہو گیا. ابھی کس نے اس کو سزا دینی ہے, یہ جورسڈکشن کی بات آ جاتی ہے. وہ جورسڈکشن کون طے کرے گا؟ جب دو پارٹیز ہو گئیں, گورنمنٹ آف KP اینڈ الیکشن کمیشن, تو یہ آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ جورسڈکشن کون طے کرے گا. یاد رہے جورسڈکشن پھر کورٹ فیصلہ کریں گی کہ جورسڈکشن کس کی بنتی ہے. یہ ہے ٹوٹل معاملہ جو کہ اس جو الیکشن کے بارے میں ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جب ٹریبیونل کو کوئی چیز ریفر کی گئی ہے تو یاد رہے کہ ٹریبیونل جو ہے وہ صرف الیکشنز, وہ 1908 کے سول جو ایکٹ ہے, پروسیجر ہے, اس کے تحت کام کرتا ہے. وہ کرمنل سائڈ کو نہیں دیکھتا, وہ صرف الیکشن کے رزلٹ پہ بات کرتا ہے. اس کا وہ مینڈیٹ اس کے اندر دیا ہوا ہے. اور پھر بھی اگر کوئی معاملہ کسی ٹریبیونل کو دے بھی دیا جائے تو وہ اس چیز کو نہیں روک سکتا کہ کوئی بھی ادارہ جو انویسٹیگیشن ادارہ ہے کسی صوبے کا, وہ اپنا کام روک دے یا وہ اسی معاملے میں وہ انویسٹیگیٹ نہیں کرتا. بیکاز ٹریبیونل انویسٹیگیشن اتھارٹی نہیں ہوتی, انویسٹیگیشن ایجنسی نہیں ہوتی. وہ ہمیشہ یا نیب ہوگا یا FI ہوگا یا اینٹی کرپشن ہوگا. اور یہ بھی یاد رہے کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن نہ ہی تو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے نہ ہی یہ عدالت ہے. لہذا ہم نے جو کچھ بھی کیا وہ عین دستور کے ہماری سمجھ جو تھی اس کے مطابق کیا. ابھی اس کے بعد کیا ہونا ہے, آپ یہ سوال پوچھیں گے, وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. اس کے بعد یہ ہونا ہے کہ کیونکہ یہ جو ایکشن ہوا ہے اینٹی کرپشن نے کیا ہے, یہ ڈائریکٹرز کی پاورز کے اندر تھا, اور وہ صرف کمپلینٹ کی جو ویریفیکیشن تھی, ایتھینٹسٹی تھی, اس کو انہوں نے چیک کیا, اس کے اوپر یہ ایویڈنس سامنے آ گئی. یہ پاورز ڈائریکٹرز کی تھیں. خط لکھا گیا ہے کس کو, چیف سیکرٹری کو. ابھی چیف سیکرٹری کی ڈومین میں
جو ڈائریکٹر ہے اس کی پاورز علیحدہ ہیں, چیف سیکرٹری کے ہمارے کی علیحدہ ہیں. ابھی چیف سیکرٹری صاحب لکھیں گے اینٹی کرپشن کو کہ جناب اس پہ آپ اپنی پوزیشن واضح کریں, وہ پوزیشن واضح ہو جائے گی. جب ان کے پاس آئے گی تو کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے آپ لیگل پروسیڈنگز کو سیٹ اسائڈ نہیں کرتے. تو وہ کیا کریں گے, ان کے پاس بہترین آپشن یہ ہوگا کہ وہ اس کو لا ڈپارٹمنٹ میں لے جائیں گے, اے جی جو ہمارا لا آفسر ہے اس کے سامنے رکھیں گے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے. تو وہ پھر آگے معاملے کو لے کے اس طرح سے جائیں گے. یہ ہے ٹوٹل اس کی ابھی تک کی جو ڈیولپمنٹ. میں آپ کے سوالوں کے لیے جو ہے نا ویلکم کرتا ہوں. لیٹر لکھا گیا ہے تو اب اس کے بعد جو آپ کی انویسٹیگیشن ہے, جو معاملہ ہے, آپ رک رہے ہیں نہیں اس چیز کو جاری رکھیں گے؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ جس بندے نے اس آر او کے خلاف سابق وزیر پہ انہوں نے کمپلین دائر کی تھی اینٹی کرپشن میں, اسی سابق وزیر کے خلاف بھی ایک کیس اینٹی کرپشن میں اٹھایا تھا, اس کا کیا بنا ہے؟ اور آگے جو ہے اس کو پروسیڈ کریں گے یا روکیں گے, کیا کریں گے؟ میں اس پورشن کو لوں گا جو اس کے ساتھ متعلقہ ہے. وہ یہ ہے کہ ابھی جو ہماری پروسیڈنگ چل رہی ہیں وہ اس خط کے آنے کے بعد اپنے منطقی انجام کو لازمی پہنچیں گی. بیکاز میں نے کہہ دیا کہ وہ ریکارڈ پہ موجود ہیں, ایویڈنس موجود ہے, وہ ریکارڈ کے اوپر موجود ہے. ابھی آگے جب جورسڈکشن اس کی طے ہوگی پھر یہ پروسیس آگے چلے گا. جورسڈکشن طے ہونے تک جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ اسی طرح سے رہے گا. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ رک گیا, لیکن یہ اس انتظار میں ہوا کہ جورسڈکشن کا فیصلہ ہو جائے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیں, یہ تو دو حلقوں کے مطابق یہ تو جو یو آئی یا دوسری جماعتیں کہہ رہی ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں اس طرح ڈال دی گئی ہے, تو پھر اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ ہماری جو ادارہ ہے یہ کمپلین ڈریون ادارہ ہے. ٹھیک ہے, جب کمپلین ڈریون ادارہ ہوتا ہے اور اس کا پرسنل گریونسز کسی کے ہوتے ہیں تو اس پہ ہم سو موٹو نہیں لے سکتے. وہ پرسنل گریونسز ہوتے ہیں. ایک بندے نے الیکشن لڑا, اس کو ہرایا گیا, کمپلین 2 کی آئی, ہم نے 2 پہ کارروائی شروع کر دی. 100 کی آئے گی, ہم 100 پہ شروع کر دیں گے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ ہمارے پارٹی کا ہے تو اس کی ہم کریں گے, کل جماعت اسلامی والا آئے گا ہم اس کی بھی کریں گے, کل جے یو آئی والا آئے گا اس کی بھی کریں گے. ہم تو ادارے ہیں, صوبائی ادارہ ہیں, سب کا ادارہ ہیں. جو کمپلین لے کے آئے گا اس کی ہم پروسیڈنگ کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پی ایم ایس آفیسر ڈائریکٹر اینٹی کرپشن کے خلاف ایک خط بھی لکھا ہے اور اس کے خلاف احتجاج بھی کرا ہے. اس کو میں یہاں پہ جواب نہیں دوں گا, وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے آل ٹوگیدر. اچھا عباس صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو کیسز اینٹی کرپشن کے ہیں اب تک کتنی کارروائی کی گئی ہے؟ قانون بنانا تھا آپ لوگوں نے, اس قانون کا کیا بنا؟ کیونکہ آپ نے اس کی ادھر سے سوال کوئی نہیں آ رہا, ادھر سے بھی آ جائے گا. خیر ہے, ادھر سے جواب دیتے ہی نہیں. میں نے 2 سوال کیے, اسے ایک کا جواب تک ہی نہیں. اچھا اوکے. حوالے سے ذرا بتائیں قانون کی طرف. اور ایک اور چیز, جو پولیس کے حوالے سے اینٹی کرپشن کو کمپلین جاتی ہے, کچھ اب تک کچھ کارروائی ہوئی ہے؟ آپ کا ایک سوال پہلا یہ ہے کہ قانون کا کیا بنا. اینٹی کرپشن فورس کا قانون ہمارا جو پارٹی مینیفیسٹو ہے اس کے اندر بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, اور پارٹی مینیفیسٹو ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی پارٹی کا عوام کے ساتھ ووٹ لینے سے پہلے. ہم نے اس کو لانچ کر دیا تھا, اور اس کے اندر ہم نے یہ کمٹ کیا ہوا ہے کہ جس صوبے میں ہماری حکومت بنے گی وہاں پہ ہم اینٹی کرپشن فورس ایک علیحدہ بنائیں گے. یاد رہے کہ یہ صرف امتیاز پی ٹی آئی کو حاصل ہے کہ اس کی حکومت میں ایک اینٹی کرپشن کا منسٹر ہے, باقی کسی صوبے میں اینٹی کرپشن کا منسٹر کسی نے نہیں رکھا ہوا. اور یہ امتیاز حاصل ہے پی ٹی آئی کو کہ اس نے اپنی پارٹی کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پی ٹی آئی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی بھی بنا رکھی ہے, جس کا میں اور قاضی انور صاحب اور شاہ فرمان صاحب اس کے ممبرس ہیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اگر آپ پولیٹیکل کینوس کے اوپر دیکھیں تو کسی پولیٹیکل پارٹی نے پچھلے 76-78 ایئرز میں ایسا نہیں کیا کہ اپنی حکومت کے اوپر جو ہے نا ایک کمیٹی بٹھا دی ہو. اور یاد رہے گی یہ کمیٹی رپورٹ کرتی ہے ڈائریکٹ خان صاحب کو, یہ چیف منسٹر کو رپورٹ نہیں کرتی, بلکہ چیف منسٹر کے خلاف بھی کوئی بات ہو تو وہ بھی رپورٹ ہوتی ہے خان صاحب کو. تو یہ ایک بہت بڑا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلٹی, رول آف لا, ٹرانسپیرنسی خان صاحب کے نزدیک کتنی اہم ہے کہ انہوں نے یہ دونوں چیزیں رکھی ہوئی ہیں. لا کے بارے میں یہ لا جو ہے اس وقت اس کی پوزیشن یہ ہے کہ یہ جو ہماری لیجسلیٹو کمیٹی ہے اس کے پاس ہے, اور وہاں سے ہوتا ہوا یہ سیدھا کیبنٹ میں جائے گا, اور کیبنٹ سے انشاءاللہ یہ جائے گا اسمبلی کے اندر, اور اس کے تحت ہم ایک اینٹی کرپشن فورس ریز کریں گے. اس وقت مسئلہ کیا ہے, اس وقت تقریباً 320 یا 340 کے قریب میرے پاس جو پوزیشن ہے وہ ساری پولیس والوں کی ہیں,
اور پولیس سے جو افسر آتے ہیں, جو لوگ آتے ہیں, سب انسپیکٹر آتے ہیں, انسپیکٹر آتے ہیں, وہ پولیس وہی بیچتی ہے جو ان کو نہیں چاہیے ہوتے ہیں. اس وقت 27 میرے سرکل افسر ہیں, ان میں سے 17 تقریباً میٹریکولیٹ ہیں اور اللہ ماشاء اللہ 8 جو ہے نا ایف اے یا بی اے ہیں. یہ وائٹ کالر کرائم ہے, یہ سائنس ہے پوری. اس لیے جب تک ایک علیحدہ فورس جس میں ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ, گریجویٹ, ماسٹرز اس طرح کی کر کے ان کو ہم انڈکٹ کریں گے, ان کی انشاءاللہ باقاعدہ 4 سے 5 مہینے اکاؤنٹیبلٹی جو ہماری اکیڈمی ہے اس میں ٹریننگ کریں گے, ان کو بہترین اس طرح سے وہ بیہیو کریں گے, کنڈکٹ کریں گے, فیئر کم ہوگا اور کام زیادہ ہوگا. ہم وہ یہ بتائیں کہ آپ اس وقت اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں, سب کچھ ہے, ابھی آڈٹ کی رپورٹس بھی آئی ہیں, اس میں بھی اسی حکومت کے دور میں جو پہلے دور ہیں اس میں بہت سی چیزیں سامنے آئی ہیں. تو کیا آپ لوگ اپنی جو پچھلی حکومتیں, آپ کی اپنی حکومتیں, کیا ان کی بھی یہ جو ہسپتال ایم ٹی آئی یا جس میں جو کچھ ہوا ہے بی او جی میں سب کچھ, اس کا بھی کوئی اکاؤنٹیبل کریں گے ان کو کہ نہیں؟ بات یہ ہے, مجھے ہمیشہ یہ سوال پوچھا جاتا ہے, بڑا زبردست سوال ہے یہ. ابھی ایک رپورٹ آ رہی ہے, پروگریس رپورٹ ہماری گورنمنٹ کی آن اکاؤنٹیبلٹی آن اینٹی کرپشن, جس میں ہم نے اویئرنیس, پریونشن, انفورسمنٹ, تقریباً 35-36 صفحوں کی یہ رپورٹ ہے, آلموسٹ مکمل ہو چکی ہے. وہ آپ کے سامنے ہر چیز لے کے آ جائے گی کہ ہماری پروگریس 1 سال کے اندر کیا رہی ہے اور ہم کدھر جا رہے ہیں. اس میں فورس گولز بھی دیے ہوئے ہیں, ٹارگیٹس بھی دیے ہوئے ہیں. میرا کام یہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا ہے, اور کس کی کرنا ہے؟ پی ٹی آئی کی کرنی ہے. حکومت پیچھے 13 سال کس کی رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی رہی ہے نا. تو اپوزیشن تو نہیں کرپشن کرتی نا, کہ اپوزیشن کے پاس تو خزانہ نہیں ہوتا. تو یہ تو خان صاحب کے نزدیک ان کا یہی مشن ہے کہ اکراس دا بورڈ جس کا کیس آئے گا, پی ٹی آئی کے کسی منسٹر کا آتا ہے, پی ٹی آئی کے کسی اس دوران میں کسی سیکٹری کا آتا ہے, ایم ٹی آئی کا آتا ہے, جس کا بھی آتا ہے وہ اکراس دا بورڈ. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ چیف منسٹر نے اینٹی کرپشن کے اندر مجھے بالکل اوپن ہینڈ دے رکھا ہے. ان کو کوئی پتہ نہیں ہے میرے ڈائریکٹر کا نام کیا ہے, انہوں نے کبھی میرے ڈائریکٹر کو کال نہیں کیا. میں پہلے منسٹر رہا ہوں پنجاب کے اندر بھی, وہاں پہ میرے ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن کو ڈائریکٹ چیف منسٹر صاحب بلا لیا کرتے تھے, اور وہ علیحدہ اس کی کھچائی کرتے تھے, اور مجھے جواب دے علاقہ کرتے تھے. لیکن یہاں تک اس صوبے کا تعلق ہے, چیف منسٹر کا تعلق ہے, انہوں نے بالکل مجھے اوپن ہینڈ دے رکھا ہے. اچھا, بس یہ بتا دیجیے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ یہ خبریں وائرل ہے اور گردش کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے, خاص کر وزراء پر بہت زیادہ الزامات لگائے جا رہے ہیں. تو ابھی تک کسی وزیر کے خلاف کوئی انکوائری شروع کی گئی ہے یا شروع کرنے کا ارادہ ہے؟ کچھ وزراء کو پہلے بلایا. سوشل میڈیا کو کوٹ کرنا جو ہے نا وہ تھوڑا ٹھیک ہے. سوشل میڈیا کو کوٹ کر کے کہنا, دیکھیں میں کہوں میرے صوبے میں کرپشن نہیں ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹ ہوگا. پاکستان جو ہے کرپشن پرسیپشن انڈیکس جو آئی ٹی بناتی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل بناتی ہے, اس میں سے 100 میں سے ہمارے 29 نمبر ہیں. 100 میں سے کتنے؟ تو یہ بچہ امتحان میں فیل ہو چکا ہے. اٹس اے فیلڈ اسٹیٹ ایز فار کرپشن از کنسرن. تو میں یہ کہوں نہیں یہ 27 نمبر جو ہے نا وہ صوبہ پنجاب نے لیے ہیں, یا 29 نمبر سندھ نے لیے ہیں, بلوچستان نے لیے ہیں, ہم نے 100 کے 100 نمبر لیے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو اوور آل پاکستان میں کرپشن ہے, اور اس صوبے میں بھی کرپشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہمارا یہ دیکھ لیں کہ ہمارا اپروچ ٹوورڈز اینٹی کرپشن کیا ہے, وہ بالکل واضح ہے. اکراس دا بورڈ کسی کو نہیں چھوڑنا, چاہے وہ منسٹر ہے, چاہے جو بھی آئے گا ریکارڈ پہ آئے گا, اس کے خلاف ایکشن لازمی لیا جائے گا. اور آلریڈی چل رہا ہے معاملہ بہت سارا اس معاملے میں. ابھی نہ میں نام بتا سکتا ہوں اور نہ یہ بتا سکتا ہوں کہ کون سا کیس کہاں پہ کس طرح سے چل رہا ہے. عباسی صاحب, آپ اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے بھی ممبر ہیں, اینٹی کرپشن کے بھی. سر میں یہاں سے بات اب ادھر سے بول رہے ہیں, مجھے آواز ادھر سے آ رہی تھی گونج کے. اینٹی کرپشن کے بھی آپ ہیڈ ہیں اور اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کے بھی آپ ممبر ہیں. تو وزراء کی طرف سے تو بہت زیادہ اس قسم کے باتیں آ رہی ہیں کہ کرپشن ہو رہی ہے. خاص طور پہ وہ ممبر آپ کے جو کہ وزیر نہیں ہیں, وہ اپنے ہی پی ٹی آئی کے ممبرز پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کرپشن کر رہے ہیں. تو آپ کی طرف سے کچھ وزراء کو پہلے بلایا بھی گیا تھا اور پھر ان کو چھوڑ بھی دیا گیا تھا. تو یہ کیا وجوہات ہیں, ان کو چھوڑ کیوں دیا گیا, ان کو بلایا کیوں گیا, معاملہ کیوں ٹھنڈا ہو گیا, کیا وجہ ہے؟ آپ پر بھی کوئی پریشر آ گیا تھا؟ پہلی بات یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کرپشن ہے, کرپشن میں ہمیشہ ہم کو کہتا ہوں مہربانی کر کے ساتھ کوئی تھوڑی ایویڈنس بھی دے دیں. آپ مجھے کہہ دیں آپ بہت کرپٹ ہیں, زبردست سوشل میڈیا پہ چلا دیں, چل پڑے گا.
एविडेंस तो लेके आए ना, कोई एविडेंस तो दे दें, सिरा तो दे दें, कोई रस्सी दे दें जहाँ से बंदा पकड़ के इसको खींच के चले। सब कहते हैं करप्शन है, एविडेंस कोई भी नहीं देता, बिकॉज ये बड़ा एक तरह का नैरेटिव बन चुका है, बड़ी करप्शन है जी, सूबे में बड़ी करप्शन है, लेकिन एविडेंस कोई नहीं है। जहाँ पे एविडेंस आएगी करप्शन की, आप मेरा गला पकड़िएगा और वो आपको पता चले कि ये आई थी और मैं इस पर एक्शन नहीं लिया। पहली बात तो ये है। नंबर 2, मिनिस्टर्स को हम सिर्फ करप्शन पे नहीं बुलाते, उनकी एफिशिएंसी पे भी बुलाते हैं, उनके कंडक्ट के ऊपर भी बुलाते हैं, उनके मिसकंडक्ट के ऊपर भी बुलाते हैं। अभी अब पीटीआई ने अभी हमारी कमेटी ने अभी इस जुमे को कॉल कर लिया मिसकंडक्ट के ऊपर मिनिस्टर्स को, ठीक है। बात ये है कि ये इसलिए नहीं है कि सिर्फ हमने करप्शन ही पकड़नी है। करप्शन सबसे बड़ी ये है कि एक मिनिस्टर बैठा हुआ है, वो डिलीवर नहीं कर पा रहा, वो काम नहीं कर रहा, ये उससे ज़्यादा बड़ी करप्शन नहीं है। तो हम ये चीज़ें भी सामने रखते हैं। हमने एक टूल किट इशू कर रखी है जिसके 17 पूरे चैप्टर्स हैं और उसके नीचे सब चैप्टर्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूँ। उसके ऊपर हर मिनिस्टर से हमने ब्रीफिंग ली है कि आपका डिपार्टमेंट किधर खड़ा है, आप किधर खड़े हैं, आपने जाना कहाँ पे है। ये है वो असल में अकाउंटेबिलिटी जो हम कर रहे हैं मिनिस्टर्स की। और अगली ब्रीफिंग जब आएगी तो उस पर हम उनसे पूछेंगे कि हमने आपको ये जो सारा और जो हमारी रिपोर्ट आ रही है सालाना, उसके अंदर हमने उन डिपार्टमेंट्स को, उनके ऑब्जर्वेशंस को आपके सामने रख दी है। वो रिपोर्ट आपके सामने होगी, आप देखेंगे कि इस डिपार्टमेंट की ये खामियाँ हैं, ये खामियाँ, ये इसने करना है। और फिर जब ये दोबारा ब्रीफिंग में आएंगे साल या 6 महीने बाद, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपने क्या परफॉर्मेंस इसके ऊपर की, और इसी पे बेस करके हर डिपार्टमेंट का हम करप्शन परसेप्शन इंडेक्स भी बनाएंगे कि एक परफॉर्मेंस इंडेक्स, उसके बल्कि मैं कहूँगा कि कहाँ पे डिपार्टमेंट किस सूरत में खड़ा है। भाई साहब ये बताइएगा, शकील खान साहब जो है वो आज भी ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती की गई है, कारकुनों में भी इस हवाले से कंफ्यूजन है। आज मौका है, बता दे कौन से करप्ट प्रैक्टिस में वो मुलविस है जिसको कौन? कैबिनेट से बरतरफ किया गया? शकील खान एमपीए शकील खान, जिसे काबीना से हटाया। देखें, वो पीटीआई इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के सामने पेश हुए, जिसने कंप्लेंट की वो भी पेश हुआ, और उन्होंने अपने दिफा में भी जो कहना था उन्होंने वो चीज़ पेश की। और फिर बाद कमेटी ने ये डिसाइड किया कि इतनी एविडेंस मौजूद है कि चीफ मिनिस्टर को एडवाइस किया जाए कि ये इस ओहदे के अहल नहीं हैं। हमने वो चीफ मिनिस्टर को लिख दिया था, और हमने ये नहीं कहा था कि ये अहल नहीं है, इनको हटाया दे, सॉरी, हमने कहा था ये ऑब्जर्वेशन है, आप डिसाइड कर लें, बिकॉज ये ऐसी एविडेंस आ चुकी है जिसमें ये इन्वॉल्वमेंट इनकी नज़र आती है। चीफ मिनिस्टर ने इसके ऊपर डिसीजन लिया। एविडेंस का जिक्र कर ले, किस चीज़ का जिक्र कर? कौन सी करप्ट एविडेंस करप्शन का प्रैक्टिसेस। नहीं, आप ये बताएं कि बाबर सलीम स्वाति के खिलाफ हो, एक बंदे ने वो क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दी, क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दी कि आप तमाम इल्जाम से बरी, 2 मेंबरान की राय सामने नहीं आई, क्या कहेंगे? नहीं, हमने जो बाबर स्वाति साहब को खत लिखा है उस पर तीनों मेंबरान के दस्तखत हैं। जी हाँ, क्लियर है, बिल्कुल, लेटर पे तीनों के दस्तखत हैं। ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, लेकिन वो जो लेटर उनको गया था, जो हमने लिखा था, और बाबर स्वाति साहब ने हर चीज़ माशाल्लाह, हालांकि उनके पास ये अथॉरिटी एंड पावर थी कि वो असेंबली के ऑल डोमेनियन उनकी इंचार्ज हैं, वो कहते मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता, लेकिन उन्होंने ओपन अप कर दी हर चीज़, हर डॉक्यूमेंट्स, हर उन्होंने चीज़ हमने दिया, उसकी एनालिसिस की, फिर हमने उसके ऊपर उनको लेटर लिख दिया था कि ये जी आपकी ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या इधर से सवाल नहीं आ रहा? आप कर चुके हैं पहले, ये साइड खामोश है। अच्छा, कैमरा मैन है। थैंक यू सर। ओके, ये पहली दफा है कि सवाल करने वाले थक गए। जवाब नहीं दे रहे आप सर, जो जवाब में चाहिए वो आप नहीं दे रहे। मैं जवाब पूरे दे रहा हूँ यार, लेकिन जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं जवाब नहीं दे रहे सर। वो जवाब दे दे सर, कोहिस्तान स्कैंडल, कोहिस्तान स्कैंडल जो है, बात ये है, मैं एक ही सवाल आपसे पूछता हूँ, कोहिस्तान स्कैंडल में क्या नैब ने मेरे किसी भी फाइनेंस के बंदे से सवाल पूछा या बुलाया उसको? जवाब नफी में है। मेरा सूबे का कोई ऑफिसर इन्वॉल्व नहीं है। अरेस्ट कौन हुआ? एजी के दफ्तर का बंदा अरेस्ट हुआ कि नहीं हुआ? लिहाजा एजी कहाँ, किसका है? एजी फेडरल का है, और ये 13 जो अकाउंट है ये फेडरल का अकाउंट है, ये वो मेंटेन करते हैं, ठीक है। ये सारा इल्ज़ाम उन पे रखें और उसमें उस एक्ट को देखें। मज़े की बात ये है, वो जो एक्ट है उनका, उसमें
हर सूबे को, तीनों सूबों को फेडरल ने रिलीज की अथॉरिटी एंड रिलीज की अथॉरिटी और सैंक्शन की अथॉरिटी दोनों दे रखी हैं। हमारे सूबे को उन्होंने कहा जी रिलीज तो आप कर सकते हैं, आगे सैंक्शनिंग अथॉरिटी आपके पास नहीं है, वो हमारे पास रहेगी। तो लिहाजा मुजरम या मुलजम कौन है जो कि आगे उसको अथेंटिकेट करता है, जो उसको ऑथराइज करता है, वो तो ज़्यादा ही उनकी जिम्मेदारी बनती है। उस स्कैंडल में प्रोविंशियल गवर्नमेंट का यस, वो जो क्लर्क है CNW का वो उसमें इन्वॉल्व पाया गया, उसमें डिस्ट्रिक्ट का जो अकाउंट अफसर था वो पाया गया, बैंक का उसके अंदर पाया गया। और मज़े की बात यह है, मैं हैरान हूँ कि बैंकिंग सर्कल जो है वो भी कंप्रोमाइज़ हुआ, ठेकेदार उसमें पाए गए और AG का दफ्तर पाया गया। ये 5 चीज़ों लोगों ने मिल के इसकी करप्शन की है। इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की या किसी सियासतदान की या किसी डिपार्टमेंट की कोई डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, इंडिविजुअल की डेफिनेटली है, और वो उस लिहाज से अरेस्ट भी हो चुके हैं। सर ये बता दें कि कोई मिनिस्टर्स जिनकी आपके पास इंक्वायरी हो रही हो, कुछ के नाम हमें बता दें कि इनके खिलाफ आपके पास शिकायत हैं और उनके खिलाफ आप कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? नाम अगर नहीं भी लेते तो बताए कितने मिनिस्टर के खिलाफ है। नाम क्यों नहीं लेते? देखें, बात सुने, इंक्वायरी जब होती है हो सकता है वो आगे साबित ही न हो। इंक्वायरी क्या होती है? फैक्ट्स फाइंडिंग। आपकी मेरी भी इंक्वायरी शुरू हो जाती है, इंक्वायरी तो शुरू होती है, इसका ये मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता। जब तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में मुकम्मल हो के एक FIR की शक्ल इख्तियार नहीं करती, मेरे नज़दीक किसी मुलजम को मुजरम कहना या उस पर इल्ज़ाम लगा देना और उसकी मतलब उस पर कीचड़ उछाल देना, चाहे वो कोई भी है, ये ठीक नहीं है। नहीं सर, नाम न ले, मिनिस्टर्स के खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।